سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں بھی بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی گئیں اور پھر ان کے ظلم و ستم، ان کے گناہوں کو بیان کیا گیا، ان کی ناشکری کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا ہوا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ The 7th ruku of Surah Al-Baqarah begins here. In this section also, the children of Israel are reminded of blessings, and then their oppression, their sins, and their ingratitude are also mentioned. Allah subhanahu wa ta'ala states, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Remember when Musa sought water for his nation. So we said, strike the rock with your staff. Then instantly 12 springs gushed forth from it. Every tribe came to know their place of drinking. And we said, eat and drink from the sustenance of Allah, and do not roam the earth spreading discord. جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا اور شدت پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ آپ کے پاس ایک چکور، ایک مربع پتھر تھا۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی آپ اس پر عصا مارتے، اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور سب سیراب ہوتے۔ پتھر سے پانی کا نکلنا عظیم معجزہ ہے، لیکن سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے، انگلی مبارک سے چشمے جاری ہونا اور جماعت کثیر کا سیراب ہونا، یہ بہت عظیم اور اعلیٰ معجزہ ہے، کیونکہ انسانی عضو سے چشمے جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ تعجب کی بات ہے۔ When the children of Israel during the journey did not find water and complained of intense thirst, Sayyidina Musa alayhi salam was commanded to strike the rock with his staff. Sayyidina Musa alayhi salam had with him a square-shaped stone. Whenever water was needed, he would strike it, and 12 springs would flow from it. The flowing of water from a stone is a great miracle indeed, but the flowing of springs from the blessed fingers of the leader of the prophets, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and a large group being satisfied from it, is an even greater and more exalted miracle, because water flowing from a human limb is more astonishing than from a stone. کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ ایک واقعہ نہیں، کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جوش مارتا ہوا پانی جاری ہوا۔ ایک حدیث پاک ہم سنتے ہیں تاکہ محبت رسول میں مزید اضافہ ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3577، کتاب المناقب، باب علامات النبوۃ فی الاسلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہوئے۔ حدیبیہ سے مراد
وہ دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے عمرے کے لیے چلے 1400-1500 صحابہ کرام کو لے کر، لیکن مکہ شریف آپ کو داخل ہونے نہیں دیا گیا اور کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور وہاں چند دن کا قیام ہوا۔ تو وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو پیاس محسوس ہوئی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن وہاں پانی نہیں تھا۔ وَالنَّبِيُّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھی، ایک پانی کا برتن تھا۔ فَتَوَدَّعَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، لوگ دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے اور فریاد کرنے لگے۔ فَقَالَ مَا لَكُمْ، آپ نے فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالوا، لوگ کہنے لگے، صحابہ اکرام کہنے لگے، لَيْسَ عِندَنَا مَاءٌ نَتَوَدَّعُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، اس وقت ہمارے پاس بالکل پانی نہیں ہے کہ ہم وضو کر سکیں، ہم پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ The flowing of water from the blessed fingers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not occur only once. It happened on many occasions. Springs of water gushed from his blessed fingers. Let us hear one hadith so that the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam increases. There is a hadith in Bukhari Sharif, hadith number 2577, and the meaning is as follows. The people became thirsty on the day of Hudaybiyah. Hudaybiyah refers to the occasion when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam set out from Madinatul Munawwarah for Umrah with around 1400 to 1500 companions, but they were not allowed to enter Makkatul Mukarramah and were stopped at a place called Hudaybiyah, where they stayed for some days. During that time, the companions felt thirsty and needed water, but there was none available. In front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was a small water vessel in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam was performing ablution. People rushed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and complained. He sallallahu alaihi wasallam asked, "What is the matter with you?" The companions radiyallahu ta'ala anhum ajma'in said, "We have no water at all to perform ablution or to drink, except the little that is before you, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." فَوَدَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جو ریشم سے زیادہ، روئی سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار، وہ دست مبارک آپ نے اس پانی کے برتن میں رکھ دیا۔ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، جیسے چشمے ہوتے ہیں اس طرح پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے جوش میں آ کر نکلنے لگا۔ بعض حدیثوں میں نہروں کی طرح بہنے لگا۔ فَشَرِبْنَا وَتَوَدَّعْنَا، صحابہ کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو پیا، اس سے وضو کیا۔ قلتو، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، کم کنتم، اے جابر یہ بتائیے آپ کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ اکبر، کتنی عقیدت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو صحابہ کرام کتنا مانتے ہیں۔ قال، حضرت جابر کہنے لگے، لو کننا 100,000 لکفانا، کننا 15 ہم تھے تو 1500، لیکن پانی اس قدر جوش مار رہا تھا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو کافی تھا۔ البرکت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم نے یہ برکتیں پائیں۔ پیارے محترم بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کے، سارے فرشتوں کے، سارے رسولوں کے، ساری مخلوق کے سردار ہیں، اور جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ طاقتیں، رفتیں، بلندیاں، مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان کی سچی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. So he sallallahu alayhi wasallam placed his blessed hand into the vessel. Then water began to gush forth from between his sallallahu alayhi wasallam's fingers like springs. In some narrations it states that water flowed like streams, and the companions drank and performed ablution with that water. The narrator says, I asked, how many were you? And the response was that if we had been 100,000, it would have sufficed us. However, on that day, we were 1,500 in number. Meaning there were 1,500 of us, but the water was flowing in such abundance that even if there had been 100,000 of us, it would have been sufficient for us. This is from the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And through the Prophet sallallahu alaihi wasallam we receive these blessings. How fortunate we are that we are from the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who is the leader of all the prophets, all the angels, all the messengers and the entire creation, and whom Allah subhanahu wa ta'ala has granted the greatest powers, ranks and status. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the true love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ameen ya Rabbal Alameen.